نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے اور طرفین کے قلوب کو نور معرفت سے منور فرمائے اور دونوں جہاں کی ابدی سعادت قرآن مجید کی تعلیم سے جو مومن کو عطا ہوتی ہے وہ ملے۔ عطا بڑی ہے جو اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے، اور یہ عطا کہ وہ لائق ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اپنی زندگی اس کی رضا کے حصول میں گزارتے ہیں۔ رضا اگر نام میں ہے تو یہ کام کی حقیقت نہیں ہے، اور اگر رضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عطا میں ہے اگر وہ ملتی ہے تو یہ رب سب ہے جو اللہ اپنے بندے کو ملتا ہے، جو اللہ کا ساتھ ہوتا ہے، جو اللہ کا حکم کی تعلیم میں اللہ پروردگار کی رضا کا ساتھ اور عطا ہے۔ کوئی نصیب والا ہے جو اپنے دل اور دماغ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہے، جس کا ظاہر اقرار ہوتا ہے اور جس کی حقیقت رحمت محبت محبوب رب العالمین کی تصدیق ہوتا ہے۔ نام میں اقرار اور نام میں تصدیق یہ ڈکشنریوں میں لغات میں میرے اور آپ کے بتانے میں تو موجود ہے، لیکن حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ ایسے سمجھیے کہ میرا اور آپ کا نام جو ہے نام میں تو موجود ہے، اگر میں اور آپ موجود نہیں تو اس نام والے کی حقیقت کہیں موجود نہیں ہے۔ ایسے نام کا کیا کرنا جو کسی کا نام تو ہو لیکن وہ نام والا کہیں موجود نظر نہ آئے۔ کافر مشرک منافق اس لیے کافر مشرک منافق ہوتا ہے کہ اس نے حکم سنا اور جانا ہوتا ہے۔ جب وہ حکم سنتا ہے تو کانوں نے سنا ہوتا ہے، اور جب وہ حکم دینے والے کو جانتا ہے تو آنکھوں نے دیکھا ہوتا ہے۔ اس نے حکم سنا اور جانا تو ہوتا ہے لیکن مانا نہیں ہوتا۔ یہ کفر شرک کی وجہ سے لعنتی تو ہے ہی ہے، لیکن حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے، حکم دینے والے کو دیکھنے کے بعد
اسے نہ ماننے کی وجہ سے بڑا لعنتی ہے۔ ایک تو وہ لعنتی ہے جس نے صرف انکار کیا ہے، جو کہ حکم کا انکار ہوتا ہے، اقرار اور تصدیق کا انکار ہوتا ہے، لیکن بعد میں جب وہ اقرار کر لیتا ہے، دیکھنے والے کی تصدیق کر دیتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ لیکن جس نے انکار کے بعد، حکم کا انکار کرنے کے بعد، جس نے حکم دیا ہے اس کا بھی انکار کر دیتا ہے، اس کی بھی تکذیب کر دیتا ہے، یہ بڑا لعنتی ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے بڑا لعنتی ہوا ہے کہ انکار کے ساتھ ساتھ جس کا اقرار کرنا ہے، جس کو یہ دیکھتا ہے، جس کی پوری زندگی اس کے سامنے ہے، جس کی تصدیق کرنی ہے، جو کہ سر تا پاؤں اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اس کا انکار اور اس کی تکذیب بھی کرتا ہے، بڑا لعنتی ہوتا ہے۔ چھوٹا لعنتی ہوتا جس کا انکار کیا تھا، جس کی تصدیق نہیں کی تھی، اس کا حکم تھا، حکم کی تصدیق تھی، چلو یہ تو چھوٹا کفر شرک تھا۔ اب اسے جب دیکھتا، رحمت للعالمین کو دیکھتا، اللہ کے عظیم بندے کو دیکھتا، اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتا، اس میں جو اللہ نے سعادت اس کے لیے رکھی تھی اس کو حاصل کرتا، اس کو تو مان لیتا، اب کسی کھاتے میں نہیں آیا۔ یہ ہے کافر مشرک دو۔ تیسرا وہ ہوتا ہے جو اس کا حکم تو مانتا ہے، اس کی تصدیق تو کرتا ہے، لیکن دل میں اس کا انکار اور اس کی تکذیب کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں میں منافق نہیں ہوتا، یہ انکار اور تکذیب میں منافق پھر کافر اور مشرک ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر منافق صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ کے بندے کو تو مانتا ہے، اللہ کو تو مانتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم جو سنتا ہے اسے نہیں مانتا، اور حکم کی تعلیم جو اس کے بھلائی اور بھلے کی ہے، جس سے یہ اللہ کے بندے سے متعارف ہوتا ہے، اس کے باطن کا رابطہ اللہ کے بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اسے اپنی بھلائی، رحمت، برکت، عطا کے ہاتھ میں سارا کچھ ملتا ہے، اس تعلیم کو نہیں مانتا، انکار کرتا ہے۔ یہ دل کا انکار ہوتا ہے، حکم میں بھی دل میں انکار کرتا ہے، تعلیم میں بھی دل میں انکار کرتا ہے۔ حکم میں کان نے سنا ہوتا ہے، حکم میں کان نے سنا ہوتا ہے، اور باطن میں اللہ کے بندے کی تعلیم کو اس کے باطن کی آنکھ نے دیکھا ہوتا ہے، دونوں کا انکار کرتا ہے۔ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے بندے کو مانتا ہے، دو چیزوں کا انکار کرتا ہے۔ اور بڑا لعنتی جو ہوتا ہے کافر اور مشرک ہے، اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے، تعلیم اس نے دیکھی نہیں ہوتی، تعلیم کو وہ جانتا ہی نہیں۔ تعلیم کو تب دیکھا جاتا ہے جب حکم دینے والا اس کا انکار نہ کیا جائے۔
جب کوئی حکم دینے والے کا انکار کرتا ہے تعلیم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ منافق بڑا ہے، اور یہ منافق میں چھوٹا منافق وہ ہے جو اللہ کا انکار نہیں کرتا، اللہ کے بندے کا انکار نہیں کرتا، لیکن تعلیم کا انکار دیکھتا ہے۔ جب تعلیم کا انکار دیکھتا ہے، یہ انکار دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک حکم میں انکار دیکھتا ہے جو کہ کان نے سنا ہوتا ہے، اور ایک آنکھ میں انکار دیکھتا ہے جو کہ تعلیم میں اس کا بھلا ہوتا ہے۔ منافق اپنے بھلے سے بھی فارغ ہے، اور منافق اللہ پروردگار کے حکم میں داخل ہونے سے بھی فارغ ہے۔ یہ ہے وہ بات، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب کوئی اسلام میں پورے کا پورا داخل ہوتا ہے وہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے، عابد نہیں ہوتا، مؤذن نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے والا نہیں ہوتا، حج کرنے والا نہیں ہوتا، کہ حاجی ہو، کہ نمازی ہو، کہ مزکی ہو، وہ ایک نہیں ہوتا، وہ ہوتا ھدی للمتقین، متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ متقی وہ ہے جو نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، ہر اس فرض کو ادا کرتا ہے جو اس نے اللہ کے حکم میں سنا ہے اور اللہ کے بندے کو ادائیگی میں اور تعلیم میں دیکھا ہے۔ یہ ہے جس نے بھلے کو پایا ہے۔ بھلا پانے میں دو چیزیں ہیں۔ بھلا پانے میں پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی متقی پرہیزگار ہو، اور دوسرا بھلا پانے میں وہ ہے کہ جس نے تقوی اور پرہیزگاری جو ہے اس کی تعلیم وہی حاصل کی ہو، وہی کیا ہو، وہی بولا ہو، وہی چاہا ہو جس کی تعلیم اسے حکم سنانے والے نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے بندے نے اسے اپنی رضا کے حصول میں دی ہو۔ میں اور اگر آپ نماز اس کے حکم میں ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے، حکم کی تعلیم جو دی گئی ہے اسی میں نماز روزہ وغیرہ پڑھتے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تیسری بات جس کرنے میں، ادائیگی میں، طریقے میں جو اللہ ہمیں حاصل کرنے کا بتاتا ہے، اگر وہ نہیں کرتے، نہ نماز ہوتی ہے، نہ روزہ ہوتا ہے، نہ حج ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ ہوتی ہے، ادا ہو جاتی ہے جو کہ میں نے اور آپ نے دیکھی ہے۔ 4 رکعتیں ادا ہو گئی، 4 فرض ادا ہو گئے، سبحانک اللہ ادا ہو گئی، التحیات ادا ہو گئی، آخری رکعت میں السلام علیکم سے نماز فارغ ہو گئی، ساری عبادت، ساری تسبیحات، ساری حمد و ثنا کی جس میں اللہ نے اپنی رضا بتائی ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ سے میں خوش ہوتا ہوں، سبحان ربی العظیم میں ہوں اور میں اس سے خوش ہوتا ہوں، التحیات میں میری حمد و ثنا میں میں خوش ہوتا ہوں، لیکن یہ خوش اپنے آپ کو کرتا رہا، اللہ کو اس نے خوش نہیں کیا۔ یہ تیسرا کام جس نے نہیں کیا وہ متقی پرہیزگار نہیں ہو سکا۔ متقی پرہیزگار ہونا ضروری ہے۔ کوئی حکم مانتا ہے ٹھیک ہے، کوئی نماز فرائض میں، واجبات میں ادا کرتا ہے ٹھیک ہے، لیکن فرائض واجبات میں جو اللہ پروردگار ہمیں اپنی حمد و ثنا میں اپنی رضا بتا رہا ہے کہ میں ایسے ایسے راضی ہوتا ہوں،
وہ نماز میں جب نہیں کرتا، اللہ کو راضی نہیں کر رہا کہ سبحان ربی الاعلی سے وہ اللہ کو راضی نہیں کرتا، اس کی نماز اس لیے نہیں ہوتی کہ جب وہ باہر نکلتا ہے، نماز سے جب باہر نکلتا ہے، اب تو 24 گھنٹے سبحان ربی الاعلی میں وہ اللہ کو راضی کرتا اور کسی کو راضی نہیں کرتا، سبحان ربی العظیم میں اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کو ہی بڑا کہتا ہے اور کسی کو نہیں کہتا، اللہ اکبر نماز کے بعد بھی ہر ایک میں اللہ پروردگار کو بڑا جانتا اور کسی کو نہیں کہتا، اتحیات میں بھی وہی کرتا ہے، ربی جعلنی میں بھی وہی کرتا ہے، روزے میں بھی وہی کرتا ہے، حج میں بھی وہی کرتا ہے، زکوٰۃ میں بھی وہی کرتا ہے، یہ تیسرا فرض تو بندے کو متقی پرہیزگار بناتا ہے، اس نے آج تک اس بات کو نہیں جانا۔ پہلی بات تو دین میں پورے کا پورا داخل نہیں ہم ہوتے، پورے کا پورا داخل تو دین میں وہ ہوا ہے جس نے حکم مانا ہے اور جس نے حکم کی ادائیگی حکم کی تعلیم میں کی ہے، اور حکم کی ادائیگی میں جو اسے اللہ کی رضا ملتی ہے۔ حمد و ثنا میں اللہ اپنی رضا بتاتا ہے نا، اللہ اکبر میں اللہ اپنی رضا بتاتا ہے نا، ربی جعلنی میں اللہ اپنی رضا بتاتا ہے نا، یہ ساری کی ساری جو اللہ اپنی رضا دیتا ہے، نماز سے جب ہم فارغ ہوتے ہیں، اس رضا میں جب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، ماں سامنے آ جاتی ہے، باپ سامنے آ جاتا ہے، بڑا سامنے آ جاتا ہے، چھوٹا سامنے آ جاتا ہے، اڑوسی پڑوسی سامنے آ جاتا ہے، دشمن سامنے آ جاتا ہے، جو بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اب اللہ اکبر میں نماز تو نہیں نہ ہوتی کہ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اب کیا ہوتا ہے؟ تعلیم ہماری نماز میں، تعلیم ہماری اللہ کی عبادت میں، تعلیم ہماری اللہ پروردگار کے مشاہدے میں ہو چکی ہوتی ہے۔ اب کس کو راضی کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی کرتے ہیں جیسے اللہ راضی ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے متقی پرہیزگار۔ فاتبعونی میں دو چیزیں ہیں، پہلے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ فاتبعونی، میرے حکم کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرو کہ میرا حکم ادا کیسے ہوتا ہے، بس میرا حکم کیسے ادا ہوتا ہے۔ جب کوئی اللہ پروردگار کا حکم ادا کرتا ہے تو اسے دو چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ پتہ نہیں ہو سکتا۔ دو چیزوں کا پتہ ہوتا ہے حکم کی ادائیگی میں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا پتہ ہوتا ہے کہ حکم میں عبادت ہے۔ جو اللہ کا حکم نہیں مانتا اس نے کبھی اللہ کی عبادت نہیں کی ہوتی، قسم خدا کی۔ اگر وہ جگہ جگہ چپے چپے پر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور ایک اللہ کا حکم بھی انکار کر دیتا ہے، ساری عبادت اس کے منہ پر لپیٹ کر، کالے کپڑے میں منہ پر لپیٹ کر مار دی جاتی ہے۔ کہ اللہ کے حکم کا انکار جب کوئی کر دیتا ہے، پہلی عبادت جو ہے وہ عبادت ہی نہیں ہوتی، عبادت کی تعریف ہی ختم ہو جاتی ہے۔ عبادت تو اس وقت تک ہے جب تک کوئی اللہ کا حکم مانتا ہے۔ جیسے ہی کسی نے اللہ کا حکم چھوڑ دیا ہوتا ہے، عبادت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ عبادت کے آگے جو سلسلہ اللہ پروردگار کی رضا والا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے مسلمانی بڑی آسان جانی ہوئی ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل ہے، بڑی مسلمانی آسان جانی ہوئی ہے کہ داخل الجنہ، کلمہ پڑھا جنت میں داخل ہو گئے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سنت نہیں کروانی، بڑا نہیں ہونا، بالغ نہیں ہونا، شادی بیاہ نہیں کرنا، ماں اور باپ نہیں بننا، اور جب تک کوئی مر نہیں جاتا اس وقت تک جینا نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے، سونا جاگنا نہیں ہے۔ یہ جس دن موت آتی ہے اس دن یہ کھانا پینا ختم ہوتا ہے۔
مرنے کے بعد پھر ابدی زندگی میں نہیں رہنا، کیونکہ ابدی زندگی شروع ہی موت کے بعد ہوتی ہے، اور ابدی زندگی میں رہنا ہے تو اللہ نبی رسول کے ساتھ رہنا ہے کہ جہنمیوں کے ساتھ رہنا ہے۔ جب تک مر نہیں جاتا کھانا پینا پڑتا ہے، اور جب تک کوئی ابدی زندگی میں داخل نہیں ہوتا اس وقت اللہ نبی رسول کا ساتھ کدھر ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ فارغ ہو گیا، کلمہ پڑھنے کے بعد تو اللہ پروردگار کے حکم کو مانا ہے، اب نیکیاں کرنی ہیں، اب حکم کی تعلیم حاصل کرنی ہے، اس کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ یہی تو کمال ہے جو اللہ اپنے مومن بندے کو عطا کرتا ہے۔ پھر جب اللہ حکم دیتا ہے تو فاتبعونی کا حکم دیتا ہے، اور جب کوئی فاتبعونی میں اللہ کے حکم کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اب یحببکم اللہ میں اللہ اسے تقویٰ دیتا ہے، یہ تقوی والا ہوتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور ارشاد خداوندی ہوتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ تمہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے متقین کے ساتھ ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ان کے ساتھ ہے۔ محبت کیسے اللہ نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے، یہ میں نے اور آپ نے کی ہے۔ جو اللہ محبت کرتا ہے اس کے بارے میں بتاؤ نا کہ اللہ محبت کرتا ہے، ہم نہیں کرتے، ہم سے محبت ہوتی ہے۔ اور جب کسی سے اللہ پروردگار محبت کرتا ہے اور ہم سے اور آپ سے محبت ہوتی ہے تو وہ دو کام پہلے کرتا ہے، اس کا حکم مانتا ہے، اس کے حکم کو ماننے کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اس نے پتہ نہیں یہی سمجھا حکم مان لیا میں نے، وہ حکم مانا نہیں، حکم میں نے سنا ہے، سمینا، حکم ہم نے سنا ہے، مانا نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ فاتبعونی، ہم نے سنا کہ سمینا واطعنا، سنا، اور سننے کے بعد جس نے مانا ہے اسی نے مانا ہے نا، جس نے انکار کر دیا اس نے تو بات ہی ختم کر دی، وہ تو آگے چلا ہی نہیں ہے، اس نے تو انکار کر دی۔ انکار کرنے والا اقرار کرنے والا کیسے ہو گیا؟ ہم نے دین بڑا مختصر جانا ہے، قسم خدا کی دین مختصر نہیں ہے، دین ابدی زندگی ہے۔ ابدی زندگی میں محبوب رب العالمین کا ابدی ساتھ ہے، اور دین میں ہی تو رب سب ہے۔ اور جسے دین نہیں ملا اسے کیا ملا ہے؟ اسے کچھ نہیں ملا، اسے جو ملا ہے وہ بھی دیکھ لو، اسے عارضی زندگی ملی ہے، کھانا پینا ملا ہے، یہ تو اس وقت تک کھانا پینا ہر ایک کو ملا ہے جب تک موت نہیں آ جاتی، موت ہی ملی ہے نا اسے، اور کیا ملا؟ آج نہیں تو کل موت مل جائے۔ اور اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے میری راہ میں مرنے والوں کو مردہ، موت والے نہ کہو، وہ زندہ ہیں، وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ابدی زندگی تو اللہ دیتا ہے بندے کو، اور دیتا کب ہے؟ جب کسی کو اللہ کی راہ میں موت آتی ہے، اور جسے اللہ کی راہ میں موت نہیں آئی، طاغوت، شیطان، لعنتیوں کے ساتھ موت آئی ہے، وہ تو ان کے ساتھ ہوا ہے نا۔ دو چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، حکم میں عبادت ہے، حکم کی تعلیم میں اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت، حمد و ثنا کا پتہ ہوتا ہے۔ اس حمد و ثنا میں اللہ پروردگار تب راضی ہوتا ہے جب کوئی وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ اس حمد و ثنا میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ اللہ پروردگار کی عبادت میں کس کو راضی کرتا ہے؟ اپنے خالق و مالک کو راضی کرتا ہے۔ پہلے اس نے حکم سنا ہے، پھر حکم کی تعلیم میں اللہ کی عبادت کی ہے، اور اللہ کی عبادت میں جب اسے اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کو راضی کرنے کا پتہ ہوا ہے، علم ہوا ہے، اب وہ پوری زندگی اپنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اسی طرح راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ عبادت میں اللہ کو راضی کرنا ہے، مشاہدے میں اللہ کی صفات کے مشاہدے میں اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے۔ یہ میرا اور آپ کا، میرے اور آپ کے وجود کا اللہ کے سامنے سر مسجود ہونا ہے،
جس میں ہم اللہ کو اس کی حمد و ثنا میں راضی کرتے ہیں، اور نماز کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی عارضی زندگی میں اللہ پروردگار کو راضی کرتے ہیں۔ یہ تو عارضی زندگی کا کمال ہے جو کہ عبادت میں ہمیں دیا گیا ہے۔ یہ تو عارضی زندگی میں اللہ پروردگار کی عطا میں مقام ہے جو ہمیں اللہ پروردگار نے موت سے پہلے عارضی زندگی میں بخشا ہے۔ ابدی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور اللہ پروردگار کے افعال کا مشاہدہ ہے، جو عبادت کی حمد و ثنا نہیں ہے، بلکہ اللہ پروردگار کی رضا جو ہم پانے کے قابل ہو جاتے ہیں، ایک عبادت میں ہے، اور ایک اللہ پروردگار کے بندے نبی رسول اور نبی رسولوں کے نائبین کے علم میں، جو کہ ان کو اللہ کی رضا کا علم حاصل ہے، اس میں ہم اللہ کی مشاہدے کو پانے کے قابل ہوتے ہیں، جو صفات کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے اور رب العالمین کے افعال کا بھی مشاہدہ ہوتا ہے کہ وہ ما رمیت ولکن اللہ رمی۔ یہ نبی رسول علیہ السلام نے کنکریاں نہیں ماری کہ تمہیں جو مشاہدہ ہوا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کی رضا میں یہ کنکریاں میں نے ماری ہیں، جو کہ ظاہری میں مارتا ہوں، لیکن حقیقت میں یہ ہے وہ اللہ کی رضا کا علم۔ اللہ کا مشاہدہ تو اللہ کی رضا میں ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو بندے کو متقی پرہیزگار بناتی ہیں، اور جس نے اس بات کی طرف دھیان نہیں دیا اسے کیا پتا کہ پیپر لکھ لکھ کر بھرتا آیا، سوالوں کے جواب 5 کے دینے تھے 9 کے دیتا آیا، سپلیمنٹ لے لے کے ساتھ پیپر کے لگاتا آیا، لیکن کسی ایک سوال کا جواب بھی درست نہیں نکالا۔ 0/0 تو ملا، لیکن استاد کو اتنا غصہ، اتنی تکلیف ہوئی اس کا پیپر دیکھ کر کہ اس کے منہ پر اٹھا کر پیپر بھی مارا، اور وہ باتیں سنائیں جو اگر شاگرد پیپر نہ کرتا نا تو یہ سننی نہ پڑتی۔ 3 چیزیں ضروری ہیں، فاتبعونی کا عرض کرنے لگا۔ 3 چیزیں ضروری ہیں، جب تک یہ 3 چیزیں کوئی نہیں جانتا وہ متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا، وہ مشاہد نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی حمد و ثنا کے قابل نہیں ہو سکتا۔ بے دین ہے، بے دین ہونے پر وہ منافق ہے، اور منافق ہونے پر وہ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں جا داخل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ اپنے آپ کو متقی بھی جانتا ہے، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بھی جانتا ہے، اور جنتی بھی جانتا ہے۔ ہوتا جہنم میں ہے، ہوتا منافق ہے، اور ہوتا اللہ سے انتہائی دور جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں ہے۔ لیکن دیکھ لو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان اپنے آپ کو بتاتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا بتاتا کہ میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں حکم ماننے والا نہیں ہوں، میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، حکم کی تعلیم حاصل کرنے والا نہیں ہوں، میں کلمہ پڑھنے والا ہوں لیکن متقی پرہیزگار نہیں ہوں، یہ بتاتا نا۔ اگر چلو یہ نہیں بتاتا تو اپنے آپ کو دیکھ ہی لیتا کہ میں جو ہوں وہی ہوں نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں جو ہوں، جو میں ہوں وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، ایسے تو نہیں ہوتا۔ آئیے اس بات کو سمجھیں
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنی حمد و ثنا کی ہمیں تعلیم دیتا ہے تو اللہ پروردگار کی حمد و ثنا میں ہم اللہ کو راضی کرنے والے ہو جاتے ہیں، اور اسے جیسے ہی چھوڑتے ہیں اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ کتنی جلدی پتہ ہو گیا، اور یہ کب پتہ چلا ہوا ہے؟ جب ہم نے اللہ کا حکم مانا اور حکم کی تعلیم میں ہم نے اللہ پروردگار کی عبادت کی ہے، تب ہمیں اس بات کا پتہ چلا۔ یہ ہے میرا سننا، جب میں سنتا ہوں تب میں بولتا ہوں، جب میں سنتا ہوں تب میں بولتا ہوں۔ یہ میرا سننا اور میرا بولنا اللہ پروردگار کی حمد و ثنا ہے۔ اور جب میں دیکھتا ہوں اور دیکھنے کے بعد میں بتاتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ، تو یہ میرا مشاہدہ ہوتا ہے، یہ میرا مشاہدہ ہوتا ہے۔ مزہ تو یہ ہے کہ نہ عبادت غیر کی جائے اور نہ مشاہدہ غیر کا کیا جائے۔ جب عبادت کی جائے تو اللہ کی عبادت کی جائے، اور جب مشاہدہ کیا جائے تو اپنے اللہ محبوب کا مشاہدہ کیا جائے۔ اور یہی تو دو چیزیں ہیں جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے، بندے کو اللہ ملتا ہے اور اللہ پروردگار کو اللہ کا بندہ ملتا ہے، عبد و رسول۔ یہی تو وہ بات ہے۔ فتابعونی میں اتباع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اب پہلے اللہ کا حکم ہے، تین چیزیں جاننا بڑا ضروری ہے۔ پہلے اللہ کا حکم ہے، حکم میں عبادت جاننا ضروری ہے۔ جس نے حکم نہیں مانا اس نے اللہ کی عبادت نہیں جانی، اس نے اللہ کی عبادت نہیں جانی۔ اور جس نے حکم کی تعلیم نہیں جانی، تعلیم حاصل نہیں کی، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا نہیں جانی۔ حکم کے بغیر عبادت نہیں ہوتی، حکم نہیں ہے اگر اس کا، عبادت ہی نہیں ہوتی۔ حکم کے بغیر عبادت نہیں ہوتی، اور عبادت کی ادائیگی تعلیم کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہ دو چیزیں ضروری ہو گئی۔ اب متقی پرہیزگار کوئی کیسے ہوتا ہے؟ کیا کوئی تعلیم کے مطابق جب عبادت کی ادائیگی کرتا ہے کیا وہ متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے؟ وہ متقی پرہیزگار نہیں ہوتا۔ متقی پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو عبادت کی ادائیگی میں اللہ نے اپنی رضا، اپنی حمد و ثنا اللہ کو راضی کرنے والے جو بتائی ہے، وہ عبادت میں بھی وہی بجا لاتا ہے، اور عبادت کے باہر بھی وہی بجا لاتا ہے، اور باہر بھی وہی بجا لاتا ہے جو اللہ پاک نے تعلیم میں اندر فرمائی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر رضا نہیں ہے اس کے پاس ہے کیا؟ اس کے پاس دو چیزیں نہیں ہوتی۔ ان باتوں کا جاننا ضروری ہے، ان کے بغیر دین نہیں ہے۔ جس کے پاس رضا نہیں ہوتی ان کے پاس دو چیزیں نہیں ہوتی، یہ ان کو لکھ لینا۔ نمبر ایک، اس کے پاس اللہ پروردگار کا حکم ماننا نہیں ہوتا، حکم ہی نہیں اس نے مانا ہوتا، حکم نہیں مانا ہوتا۔ پتہ نہیں وہ کدھر سے جا کے عبادت ڈھونڈ رہا ہے، ہمیں تو آج تک نہیں پتہ چلا۔ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، نماز پڑھتا ہے جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھتا ہے جھوٹ بولتا ہے، حج کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اس نے حکم نہیں مانا ہوتا۔ حکم میں یہ سارا کچھ ہے، ورنہ نفل بھی نہیں ہوتا۔ حکم کے بغیر عبادت نفلی بھی نہیں مانی جاتی۔ دو چیزیں ہیں، نمبر ایک حکم ماننا، نمبر دو حکم جو مانا ہے اس کی تعلیم کے مطابق اللہ کی رضا، جو کہ حمد و ثنا میں ہے، اللہ کے مشاہدے میں، وہ جاننا۔ ہم نے اگر بڑا اونچا کام کیا ہوتا ہے تو ایک کام کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھا ہوتا ہے۔ کلمہ جو ہم نے پڑھا ہے، کیا یہ ہم نے حکم مانا ہے؟ کلمے میں ہم نے جو حکم مانا ہے وہ ایک مانا ہے کہ خالق پیدا کرنے والا ایک اللہ، یہ مانا، یہ ہے ہم نے کلمہ پڑھا۔ اگر کسی اور کو خالق بنا دیا، کسی اور کو اللہ کہہ دیا، کلمہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔
کلمہ تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے والا وہ ہے جو ایک اللہ کو ایک اللہ مانتا ہے، محمد رسول اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا۔ جب کلمہ اس نے پڑھ لیا تو کیسے کلمہ پڑھا؟ حکم مان کر کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھتا ہے تو ایک ہی حکم ہے، کلمہ نہیں پڑھتا ایک ہی حکم ہے، جیتا ہے تو ایک ہی حکم ہے، مرتا ہے تو ایک ہی حکم ہے، دوبارہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک ہی حکم ہے۔ بتائیے یہ کلمہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی کلمہ؟ حکم مانا ہے، اور جس نے حکم مانا ہے یہ وہ ہے جس نے حکم کی تعلیم میں حکم مانا ہے۔ اگر حکم کی تعلیم میں کوئی حکم نہیں مانتا اس نے تو حکم ہی نہیں مانا۔ بات تو آگے سے آگے چلائی جائے تو چلتی ہے، ورنہ بات ہی نہیں آگے چلتی، اور ہم اپنے ذہن سے جو باتیں چلاتے ہیں، اپنے ذہن سے جو فلسفہ اور فلاسفی دین کی بتاتے ہیں، کھلا ہے کہ دین کی فلاسفی بتانے والے پر کہ دین کی فلاسفی نہیں ہوتی، اور دین تو اللہ پروردگار کا علم ہوتا ہے۔ علم الہی میں ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ یا دنیا میں میں آپ کے ساتھ، آپ میرے ساتھ ہیں، یا میں اور آپ دونوں جو ہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ ہیں، اللہ نبی رسول کے ساتھ ہیں، یا ان کے ساتھ ہو کے ہم سب کے ساتھ ہیں۔ اگر ان کے ساتھ نہیں تو سب کے ساتھ ہو کے بھی ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں۔ موٹی موٹی باتیں کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہم کرتے نہیں، بریک باتوں میں پتہ نہیں پڑھ کر کیا لیتے ہیں۔ آئیے اس بات کو جانے کے تین چیزیں ہیں۔ فرمایا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، جب تم میرا حکم مانتے ہو تب تم فَاتَّبِعُونِی نبی رسول کی اتباع کرتے ہو۔ جس نے میرا حکم نہیں مانا اس نے میری نبی رسول کی اتباع میں داخل ہو کر میری اطاعت، میری اتباع نہیں کی۔ اب پوری زندگی اور زندگی کے بعد نتیجہ جو نکلنے والا ہے وہ ایک ہی نتیجہ ہے، یا اللہ محبت کرتا ہے کسی سے، یا اللہ پروردگار محبت نہیں کرتا۔ یہ میں نے اور آپ نے محبت نہیں کی، یہ اللہ نے ہمارے ساتھ محبت کی ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ ایک ہی ہے جو اللہ کا حکم مانتا ہے۔ جیسے کوئی اللہ کا حکم چھوڑ دیتا ہے وہ شیطان ہو جاتا ہے۔ کب ہم شیطان ہو جاتے ہیں کیا ہمیں نہیں پتہ چلتا؟ کب ہم شیطان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا؟ اور کب ہم شیطان نہیں ہوتے ہمیں نہیں پتہ چلتا؟ نہیں پتہ چلتا۔ اگر پتہ چلتا ہوتا ہم کبھی ایسے نہ کرتے۔ جب ہم شیطان ہو جاتے ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم اللہ کا حکم چھوڑ دیتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے بندے نہیں ہوتے اور شیطان ہو جاتے ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ حکم چھوڑنے والے نے اب تعلیم چھوڑ دی ہوتی ہے، تعلیم چھوڑ دی ہوتی ہے، کیونکہ حکم چھوڑنے پر تعلیم ختم ہو جاتی ہے، جو کہ آگے نیکی کی تعلیم ملنی ہوتی ہے۔ جیسے ہی کوئی حکم چھوڑ دیتا ہے، نماز کا حکم چھوڑ دیا، تب آگے تعلیم جو نیکی کی ملنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ روزہ چھوڑ دیا، جو تعلیم نیکی کی ملنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ حج چھوڑ دیا، جو تعلیم نیکی کی ملنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ چھوڑ دی، جو نیکی تعلیم کی ملنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ حکم چھوڑنے سے عبادت نیکی ختم ہو جاتی ہے، تعلیم چھوڑنے سے نیکی کی جو تعلیم ملنی ہوتی ہے 24 گھنٹے ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کیا رہ گیا اس کے پاس؟ یہ کہتا ہے میں معافی مانگ لوں گا۔ معافی کس چیز کی مانگے گا؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے، کبھی یہ بھی پوچھا ہے جا کے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ معافی کس چیز کی مانگی جاتی ہے؟ معافی جو ہم نے گناہ کیا ہوتا ہے اس گناہ کو چھوڑنے کی معافی ہوتی ہے، اور اگر کوئی گناہ کو چھوڑنے کی معافی نہیں مانگتا اس نے تو معافی نہیں مانگی ہوتی۔ حکم نہیں مانا، گناہ کیا ہے نا، اب کیا کرنا ہے؟
حکم کو اختیار کرنا. تعلیم چھوڑی ہے تو کیا کرنا ہے؟ تعلیم نیکی کی ہوتی ہے، تعلیم کو اختیار کرنا. نیکی چھوڑ دی ہے، گناہ میں پڑا ہوا ہے، نہ حکم مانتا ہے اور نہ حکم کی تعلیم مانتا ہے. نیکی کی تعلیم بھی چھوڑی ہوئی ہے، نیکی کرنے کے قابل نہیں ہے، اور حکم بھی چھوڑا ہوا ہے، گناہ سے بچنے کے قابل نہیں. اور دو ہی تو چیزیں آئی تھی کہ حرام کو ترک کر دو اور حلال کو اختیار کر دو. کوئی کیا بتائے، کوئی کیا سمجھائے؟ جو بات سمجھنے والی ہے اس کا اس نے انکار کیا ہوا ہے، اور جو بات چھوڑنے والی ہے اس کو اس نے اختیار کیا ہوا ہے. چاہیے تو یہ ہے کہ نیکی کی تعلیم اختیار کرتا تاکہ اسے نیکی نہ رہ جاتی، اور نیکی کی تعلیم اختیار کرنے کے لیے تو اسے حکم ماننا ضروری تھا. حکم اس نے چھوڑا ہوا ہے، کیا کرے گا کوئی اس کا؟ اس نے تو ان باتوں کو جانا ہی نہیں ہے. گھر بیٹھ کر یہ سارا کچھ جانتا ہے. کبھی شادی کے بغیر بھی کسی کو اولاد ہوئی ہے، کبھی کھانے پینے کے بغیر بھی کسی کا پیٹ بھرا ہے، کئی موت آنے سے پہلے بھی یہ دنیا سے فارغ ہوا ہے. جب تک موت نہیں آ جاتی یہ عارضی زندگی قائم رہتی ہے، اور جب تک موت نہیں آ جاتی ابدی زندگی میں داخل ہی نہیں ہو سکتا بندہ. جو جہاں ہے وہاں ماننا اس کو اپنے آپ کو ضروری ہے، لیکن نہیں مانتا کوئی بات نہیں. تو نہیں مانتا تو تو نہیں مانتا. دنیا تو ساری مانے ہے، دنیا تو ساری مانے ہے. اگر نہیں مانتا، اگر دنیا ساری مانے، اگر تو نہیں مانتا، جب تو مرے گا تب چلو مان لے گا. دنیا تو ساری مان رہی ہے نا. دنیا میں جو ایک آدھا نہیں مانتا، چل مرے گا تو مان لے گا پریکٹیکلی. ویسے تو وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور اندر اس کا مانتا بھی ہے کہ سارے مر رہے ہیں، میں نے بھی ایک دن مر جانا ہے، لیکن مانتا نہیں. مانتا تو یہ اور بھی بہت کچھ نہیں ہے. نہ حکم مانتا ہے نہ تعلیم مانتا ہے. اگر حکم مانتا تو اللہ پروردگار پر کلمہ پڑھ لیتا. یہ ہے کلمہ پڑھنا. اور اگر تعلیم مانتا تو نیکی کرنے کے قابل ہو جاتا. اس نے دونوں چیزیں نہیں مانی. اب یہ کہتا ہے کہ تعلیم بھی نہیں مانتا. تعلیم میں سارا بتایا جاتا اللہ راضی کیسے ہوتا ہے. راضی کیسے تو اللہ کو کرتا ہے یہ بتا دے کہ لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ اپنے بندے سے راضی کیسے ہوتا ہے بتا دے کیسے راضی. یہ ہے مت ماری ہے، پتہ نہیں ہوتا اسے. اللہ جانتا ہے. جتنی باتیں ہم جانتے ہیں نا، بڑی اونچی اونچی جو جانتے ہیں، آ کے سائیں جی سے پوچھو، آ کے ساری باتوں سے منہ نہ اگر چھپاتے پھرو پھر کہنا یہ تو اللہ کے بندے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں اپنے ساتھ رکھ لے گا. بہت بڑے بڑے ہم جاہل ہوں گے، ہر بات غلط کرنے والے ہوں گے، لیکن یہ ان کی رحمت برکت ہوگی اپنے ساتھ رکھ کر آہستہ آہستہ ہمیں تعلیم دے کر اپنے علم کے مطابق اپنی رحمت برکت کے مطابق ہمیں کر دیں گے، ورنہ ہم میں سے کوئی اس لائق نہیں. بڑی اونچی باتیں ہم جانتے ہیں، قسم خدا کی سچی بات ہے، کر کے کبھی دیکھ لینا. ساری کی ساری اتنی بڑی بڑی غلطیاں اور بلنڈر ہوں گے، حیران کے حیران ہی رہ جائیں. یہ تو اللہ مہربان ہے، اللہ کا بندہ ہم پر مہربان ہے، رحمت للعالمین ہے، جس نے ہم پر اتنی بے بار رحمت فرمائی ہے. جسے ہم برا کہتے ہیں وہی اچھا ہوتا ہے، اور جسے ہم اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ انتہائی گندا برا ہوتا ہے. یہ ہے وہ بات. ہم ڈر جاتے ہیں جس بات سے، ہائے ہائے ایسے نہ ہو جائے، اور اللہ کہتا ہے ویسے ہی ہو جائے تیرے لیے، وہی تیرے لیے اچھا ہے. اور ایک بات ہم کہتے ہیں ایسی ہو جائے نا اگر ہمارے لیے تو کتنا اچھا ہے. اللہ کہتا ہے یہی نہ ہو تیرے لیے اچھا ہے، تجھے نہیں پتہ. یہ ہے وہ بات. ان تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا. اس کا حکم ماننے میں عبادت ہے، حکم کی تعلیم میں نیکی ہے، اور نیکی میں اللہ کی رضا ہے. نیکی کرتے رہنا اللہ راضی ہو جائے گا. یہ تین کام ہم نے کرنے ہیں.
اور محبت کون کرے گا؟ اللہ پاک ہم سے کرے گا، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کرے گا، اللہ کے بندے کریں گے، ہمیں اپنے ساتھ محبت میں رکھیں گے، پکی بات ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ہم سے محبت نہ کریں، وہ ہمیں اپنے ساتھ رکھ لیں گے، نہ، ایسے نہیں ہوگا۔ جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ تین چیزیں نہ بھولنا۔ یہ ہے تین چیزیں جس کا درس اللہ دیتا ہے، اللہ کا نبی دیتا ہے، قرآن دیتا ہے، سنت جس کا درس دیتی ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ اللہ کا حکم نہ کبھی بلانا کہ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، کہ جس نے اللہ کا ذکر بلا دیا، ایک دنیا کا رہن سہن جو ہے اس کا تنگ ہو جائے گا، مارا جائے گا، کبھی کامیاب نہیں ہوگا، مارا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور کل قیامت والے دن جب اٹھے گا، اپنے ہاتھوں کی کمائی جب دیکھے گا تو یہ آنکھیں اس کی اندھی ہوں گی۔ اس نے تکذیب کی ہوگی۔ کس کی تکذیب کی ہوتی؟ آنکھوں نے تکذیب کی ہوگی، تعلیم کی تکذیب کی ہوگی، اور تعلیم کی تکذیب کرنے والے نے نیکی کو بلا دیا۔ دنیا میں حکم کا انکار کیا ہوگا، اٹھنے پر جب اندھا ہوگا تو دنیا میں کمائی کے اندر اس نے تعلیم کا انکار کیا ہوگا، تعلیم کی تکذیب کی ہوگی۔ ایک طرف نیکی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور دوسری طرف اس نے اللہ پروردگار کے حکم کو چھوڑ دیا ہوگا۔ حکم کو مانتا تو حکم کی تعلیم میں نیکی کی تعلیم پاتا، اور یہ نیکی کی تعلیم ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے قابل ہوتی ہے، ورنہ یہ پیپر کر کے سپلیمنٹریاں بھر کے کچھ نہیں ملتا، کامیاب نہیں ہوتا۔ سارے جواب اس نے غلط لکھے ہوتے ہیں، اسے کیا پتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کس سے کرتا ہے؟ جو اللہ کی رضا کا علم پاتا ہے۔ یہ رضا کا علم جو ہے وہ نیکی کی تعلیم میں ہے کہ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم الی المشرق والمغرب، قبل المشرق والمغرب، یہ جو قبلے کی طرف ہم منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ اور وہ کرتے ہیں، یہ نیکی نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے عبادت جانی، یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت اللہ کا حکم ماننا، عبادت اللہ کا حکم ماننا، یہ حکم ماننا دین ماننا ہے۔ اور جس نے حکم چھوڑ دیا وہ تو فرشتوں کا سردار بھی لعنتی، بڑا لعنتی ہو گیا۔ یہ حکم ماننے والا جب حکم اللہ کا مانتا ہے، فاتبعونی، نبی رسول کی تعلیم میں حکم جب مانتا ہے تو یہ نیکی کا جاننا ہوتا ہے۔ پتہ ہوا نا، یہ ہے نیکی کا جاننا۔ نیکی جانے کوئی نہ اور نیکی کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ انصاف تو کچھ کرو نا، اپنی آل اولاد، اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ کو یہ بات تو بتاؤ نا۔ یہ نیکی کرنے والا 24 گھنٹے اللہ پروردگار کی حمد و ثنا کرتا ہے، اور جو نیکی کی تعلیم ہی نہیں رکھتا، وہ نماز کے اندر تو نمازی ہوتا ہے، روزے کے اندر تو روزے دار ہوتا ہے، حج کے اندر تو حاجی ہوتا ہے، اور بعد میں کیا پاجی ہوتا ہے؟ بعد میں وہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نہیں رہ جاتا، منافق ہو جاتا ہے۔ صبح مسلمان ہے اور رات کو وہ منافق ہو جاتا ہے، رات کو منافق ہے، صبح وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ خدا کا خوف کرو بھائی، یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، موت آ کر رہنی ہے۔ جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، ابدی زندگی میں داخل ہو جائیں گے، کیا ادھر اندھے لولے لنگڑے ہو کے داخل ہوں گے؟ ادھر تو اللہ پاک نے ہمیں سارا کچھ دیا ہوا ہے۔ اگر نہیں بھی دیا، آنکھ کان وغیرہ نہیں بھی حاصل، حکم تو ملا ہوا ہے نا، حکم کی تعلیم، نیکی تو ملی ہوئی ہے نا، نیکی کی تعلیم میں اللہ کی رضا تو ہمیں مل رہی ہے نا، ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ غریب ہوئے تو کیا ہوا، امیر ہوئے تو کیا ہوا، کچھ ہوئے تو کیا ہوا، کچھ نہ ہوئے تو کیا ہوا، وہ جیسے راضی ہوتا ہے وہ تو آسانی ہمیں دے دی ہے نا، راضی کر لیں گے اپنے اللہ کو۔ یہ کون سا ہمیشہ کی بات ہے؟ لمحہ سے بھی کم ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا
کہ کب لمحہ ہمارا ختم ہو جائے گا اور اللہ ہم سے مل جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ آئیے اس بات کو ہم جانیں، مرتے مر جائیں گے اپنے محبوب رب العالمین کی رضا نہیں چھوڑیں گے۔ اب پتہ چلا رضا کیسے ملتی؟ بس اللہ کی رضا لے لو، اللہ کی رضا مت ماری گئی، اللہ کا حکم چھوڑا ہوا ہے، حکم کی تعلیم چھوڑی ہوئی ہے، رضا لے لو، رضا لے لو۔ نہ شادی ہے، نہ بیاہ ہے، نہ بلوغت ہے، نہ ولادت ہے، ہوا کچھ بھی نہیں، سارا کچھ ماں باپ کو ہوا ہے، اولاد ہوئی نہیں ابھی، یہ سارا کچھ اس کو دینا چاہ رہا ہے۔ کیسے دے لے گا؟ میں اور آپ کیسے دے لیں گے؟ دینے والا تو اللہ ہے، تعلیم دینے والا تو اللہ کا بندہ ہے۔ تعلیم میں اللہ اپنی رضا، اپنی حمد و ثنا، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ بتاتا ہے۔ دینے والا تو اللہ ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ ہے ہم، نعوذ باللہ میں۔ مان کیوں نہیں لیتے؟ یہ مان لینا ہی تو مومن ہے، اور کون ہوتا ہے؟ مانا اس نے کیا ہے؟ فَادْخُلِي فِي السِّلْمِ کافہ، ہر وہ بات مانی ہے جو اللہ نے بتائی ہے۔ یہ نہیں کہ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، ایسے نہیں کرتا کہ بعض باتیں تو اللہ کی مانتا اور بعض کا انکار کر دیتا ہے۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ کیا پائے گا؟ کیا اس کی جزا ہوگی جو اس طرح کرے گا؟ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ، کہ کل قیامت والا دن وہ گھسیٹا جائے گا شدید ترین عذاب کی طرف، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہو۔ سوچئے آج وقت ہے کرنے کا، آج تو اللہ اللہ سبحان اللہ، قسم خدا کی سچی بات ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کا حکم مانا تو اس کی مہربانی ہوئی جو ہمیں حکم دیا ہے۔ اس کے حکم کو ماننے کے لیے حکم کی تعلیم حاصل کی تو اس کی مہربانی ہوئی، اس نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ تعلیم میں اس نے اپنی رضا کا ہمیں بتایا کہ میں ماں تیری ہے لیکن اس کی خدمت سے راضی میں ہو جاتا ہوں، باپ تیرا ہے لیکن تیرے باپ کی خدمت سے راضی میں ہو جاتا ہوں، بھلا بھلائی رحمت للعالمین نبی رسول استاد تیرا ہے لیکن اس سے تعلیم علم لینے سے راضی میں ہو جاتا ہوں۔ بتائیے کتنی بڑی رحمت ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ آئیے اس بات کو جانیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ الحمدللہ آمد ہو رہی ہے، آ رہی ہے۔ یہ 11 مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے احکام میں ہمیں عبادت کی تعلیم دیتا ہے، جو کہ اللہ کا مشاہدہ صفات اور افعال کا مشاہدہ نہیں ہوتا۔ 11 مہینے ہم انتا عبد اللہ کا انا کا تراہو، اللہ کی ایسے ہی بات کرتے ہیں جیسے گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن رمضان مبارک ایک مہینہ رمضان کے روزے میں اللہ کی صفات اور اللہ کے افعال کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اللہ کھاتا نہیں، اللہ پیتا نہیں، اللہ مباشرت نہیں کرتا، ہم بھی اللہ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور جو اللہ چاہتا کرتا ہے وہی ہم کرتے ہیں۔ یہ ایک مہینہ 11 مہینوں پر بھاری ہے۔ لعلکم تتقون، اسی میں تو متقی پرہیزگار بنایا جاتا ہے، ورنہ عبادت وہ کرے جس میں کوئی اللہ کو دیکھتا ہے تو متقی پرہیزگار تو نہیں نہ ہوا۔ متقی پرہیزگار تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت بھی وہی کرے جو ہے اور اللہ کا مشاہدہ بھی وہی کرے جو ہے۔ یہ تو متقی پرہیزگار ہی ہو سکتا ہے کہ ھدی للمتقین، کہ قرآن 12 مہینے کے لیے آیا ہے، کوئی 11 مہینے کے لیے تھوڑی آیا ہے۔ اگر 12 مہینے کے لیے آیا تو ھدی للمتقین اسی لیے تو فرمایا گیا ہے۔ مبارک ہو رمضان، اللہ ہم سب کو مبارک کرے۔ اللہ جانتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ اب دیکھیے رمضان ابھی آیا بھی نہیں ہے لیکن مومنین کو کتنا مزہ آیا ہوا ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ تو رمضان کے آنے پر ہمیں خوشی ہے۔ اللہ پاک یہ تیرا مہینہ ہمیں خوشی ہے، تیری ہر بات پر ہمیں بڑی خوشی ہے، یہ تیری مہربانی ہے، یہ تیری عطا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔